الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ سب سے بہترین اور خصوصی تعریف سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو میرا اور آپ کا اور اس پوری کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق اور پروردگار ہے، اور ہزاروں لاکھوں صلاۃ و سلام ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر اور اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی، اور کما حقہ اس سچے دین کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، تمام حجتیں لوگوں کے سامنے پیش کی، دین حق کو ثابت کیا، اور اس دین کو رہتی دنیا تک کے لیے غالب کرنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا اور اس کا حق ادا کیا۔ عزیز ساتھیو، رمضان المبارک کا مہینہ گزر چکا ہے، اور ہم لوگ عید الفطر منا چکے ہیں۔ اس موقع سے آپ سب کو، دنیا بھر میں وہ لوگ جنہوں نے عید الفطر منائی ہے، ان سب کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک۔ یہ مہینہ جو اس مرتبہ 29 روزوں پر مشتمل تھا، یہ مہینہ گزر گیا۔ اس مہینے کی خصوصیت اللہ کے کلام کا نزول تھی۔ یہ بات میں اور آپ تو جانتے ہی ہیں، قرآن مجید کی وہ آیت بھی بڑی مشہور ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ آیت کا ایک حصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کیا، کہ در حقیقت رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ یہ قرآن مجید ھدی للناس ہے، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور یہ بینات ہیں، ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کر دینے والی روشن دلیل، اور یہ قرآن فرقان ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والی۔ اس کلام کے نزول کے نتیجے میں، یا اس کلام کے نزول کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو سارے مہینوں کے اوپر فضیلت عطا کی، اور اللہ کے
شکر ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ان روزوں کا بھی اہتمام کیا کہ اتنی بڑی نعمت کے اوپر ہم اللہ کا شکر کیسے ادا کریں. تو اللہ ہی نے اس کے شکر ادا کرنے کی جو ترکیب تھی وہ بتائی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات اکثر لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل کی ہیں وہ اسی مہینے میں نازل کی. انجیل بھی اسی مہینے میں نازل ہوئی، تورات بھی اسی مہینے میں نازل ہوئی، یہاں تک کہ ہمارے سناتن سماج میں، جسے عام طور پر ہندو سماج کہا جاتا ہے، تو ان کے پاس نازل ہونے والی آخری کتاب کے بارے میں ان کا بھی یہی ماننا ہے کہ یہ لونار کیلنڈر کے 9th منتھ کے اندر بھگوت گیتا نازل ہوئی. لونار کیلنڈر یعنی سال کا جہاں پر جو حساب کتاب ہے 12 مہینے کا وہ چاند کی تاریخوں سے ہوتا ہے، اور اس کا 9واں مہینہ مارگسیرشا کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، کارتکا ماسم بھی کہا جاتا ہے، عربی میں اسے رمضان کہتے ہیں. تو ساری آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے کے اندر نازل کی، اور یہ مہینہ انتہائی بابرکت مہینہ. اور یہ جو ہدی للناس ہے، اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید، سارے انسانوں کے لیے ہدایت، اور یہ ہدی للمتقین ہے، یہ متقیوں کے لیے بھی ہدایت ہے. اس کے بارے میں یعنی ایک اور حوالے سے میں نے ابھی جو قرآن مجید کی آیات آپ کے سامنے پڑھی، یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ موعظت ہے، یہ نصیحت ہے، یہ سمجھانے والی، یہ وارننگ دینے والی کتاب ہے جو تمہارے پاس آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے. وشفاء لما فی الصدور، اور یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے. جسمانی امراض سے ہم واقف ہیں، دلوں کے بھی کچھ امراض ہوتے ہیں، اور دلوں کے ان امراض کا علاج اور شفا اللہ نے بتایا کہ اس کتاب میں ہے. وَهُدًى، اور ہدایت ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور رحمت بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے، جو آستھا والے ہیں. یعنی دلوں کی بیماریاں دور ہوں گی اس کتاب کو اگر سمجھنے کی اور ان ہدایات کی اپنے صحیح موقع اور محل کے اعتبار سے سمجھ کر عمل کرنے کی جب کوشش کریں گے تو دلوں کے امراض بھی جاتے رہیں گے، لوگوں کو ہدایت ملے گی. وہ ہدایت پر عمل کرتے جب چلے جائیں گے تو پھر اس کے نتیجے میں وہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے، ان کو رحمت بھی ملے گی اس کتاب کی وجہ سے. مگر وہ رحمت کے مستحق ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ایمان والے بنیں، ان باتوں کو مانیں، ان احکام کو مانیں جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حکم دیا ہے. اور پھر اگلی آیت کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی. کتنی بڑی فضل کی اور کتنی بڑی مہربانی کی یہ بات ہے، کتنی بڑی رحمت کی یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے مسائل کا حل پیش کرنے والی، بیان کرنے والی ہے نا، ہدایت والی، رحمت والی کتاب ہمارے لیے نازل کی. یہ سراسر اللہ کا فضل تھا، اس کی مہربانی تھی. فَلْيَفْرَحُوا، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے.
یعنی اگر واقعی کوئی نعمت ہے جس پر بہت زیادہ خوشی منانی چاہیے تو وہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ نعمتوں کے اندر انسان مال اور دولت اور ہیرے اور جواہرات اور پراپرٹی اور پیسہ اور نام اور شہرت اور پتہ نہیں کیا کچھ سمیٹنے کے اندر مصروف ہے۔ اللہ نے اس آیت میں یہ ڈکلیئر کیا ہے جو کچھ انسان سمیٹتا ہے، جو کچھ جمع کرتا ہے، ان سب سے زیادہ خیر کی اور بہتر جو چیز ہے وہ یہ ہے اللہ کا کلام۔ ایک پورا مہینہ خصوصی طور پر قرآن مجید کے مطالعے کے اندر صرف کیا گیا۔ ابھی ہم گزرے ہیں اور جس کی جتنی عمر ہے اس کے حساب سے اس نے اتنے مرتبہ اس بابرکت مہینے کو پایا بھی ہے، اور ہے نا روزوں کا اہتمام بھی کیا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام بھی کیا ہے، سمجھنے والوں نے سمجھنے کا اہتمام کیا ہے، سمجھنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے والوں نے عمل کا بھی اہتمام کیا ہے۔ اور پھر اس بات کو دوسروں تک پہنچانے کا شعور جن لوگوں کو ہے انہوں نے اس حق کو اور آگے تک پہنچانے کا بھی اہتمام کیا ہے۔ اتنا بابرکت مہینہ، اتنی زبردست ہدایت والی کتاب، اس کو منانے کا اتنا زبردست اہتمام خود خدائے تعالیٰ کی طرف سے، لیکن اس کے باوجود انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا بھر کے جتنے ریلیجس کمیونٹیز کو ہم دیکھتے ہیں تو ان میں سب سے زیادہ اگر کوئی مصیبتوں کا شکار ہے تو وہ مسلمان ہے۔ سب سے زیادہ اگر کوئی ستائے جا رہے ہیں تو وہ مسلمان ہیں۔ سب سے زیادہ مصیبتوں سے جو دوچار ہو رہے ہیں تو وہ مسلمان ہیں۔ اور اللہ کی اس کتاب کے حامل ہونے کے باوجود اور اتنا سب اہتمام اس کتاب کے حوالے سے کرنے کے باوجود یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ مسلمان اپنے مسائل کا حل نہیں کر پا رہا ہے۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے نا کہ قرآن کے اندر سارے مسائل کا حل ہے۔ اس دعوے کو سامنے رکھتے ہوئے اگر مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لیا جائے اجمالاً، یعنی کمپریہنسو جو جائزہ ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ کچھ لوگوں کے الحمدللہ آج بھی اچھے حالات چل رہے ہیں مسلمانوں میں، سب کے حالات ابھی بگڑے نہیں ہیں، برے نہیں ہوئے ہیں، لیکن میجورٹی پریشان ہے، اس بات سے کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، اور مسائل لگاتار بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہے نا۔ ہندوستان کی تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو پھر آپ یہ لگاتار دیکھتے چلے جائیں گے کہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، ہے نا، کتنے واقعات ایسے ہیں جو لگاتار ہوتے چلے گئے اور اس میں مسلمانوں کے اوپر مصیبتیں ٹوٹ پڑی اور مسلمان پریشان ہوئے۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کچھ قوانین ایسے بن رہے ہیں جن کے بارے میں ہمارا خیال، مسلمانوں کی ایک بڑی اکثریت کا خیال یہ ہے کہ یہ ہمارے خلاف ہیں، جس میں سے اب یہ لیٹسٹ ایڈیشن ہے جو کل پارلیمنٹ کا
لوک سبھا کا اور پھر اس کے بعد میں لوک سبھا کے بعد میں راجیہ سبھا کا یہ میجورٹی کے ساتھ میں فیصلہ ہوا اور جو وقف بل ہے اسے پاس کر دیا گیا۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اور اگر ہم نے اپنی روش کو تبدیل نہیں کیا تو پھر یہ آخری واقعہ بھی نہیں۔ جیسا اندازہ لوگ لگا رہے ہیں، جیسا لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بل دراصل اس مقصد کے لیے نہیں پاس کیا گیا جس کے لیے، جیسا بتایا جا رہا ہے، جیسا رولنگ پارٹی بتا رہی ہے، جیسے حکومت بتا رہی ہے کہ یہ تو غریب مسلمانوں کے تحفظ کے لیے ہے، اس کے مس یوز کو روکنے کے لیے ہے، اس کے پراپر یوٹیلائزیشن کے لیے، صحیح استعمال کے لیے ہے، تاکہ اس سے واقعی لوگوں کو، خاص طور پر غریب مسلمانوں کو فائدہ پہنچے۔ یہ تو بتا رہے ہیں نا سامنے سے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ نہیں، یہ کوئی سچ نہیں بول رہی ہے، مسلمانوں کی فلاح اور بہبود کے لیے یہ استعمال نہیں ہوگا، بلکہ وہ لوگ اسے ہڑپ لیں گے، وہ لوگ اسے ہتھیار لیں گے، ایسا ہم سمجھ رہے ہیں۔ اور یہ جیسا میں نے کہا کہ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے، آپ ایک تاریخ لگاتار دیکھتے چلے آ رہے ہیں، ہے نا، جہاں پر اس طرح کے واقعات ہمارے سامنے آئے، وہ فیصلے صحیح تھے غلط تھے میں ان پر تبصرہ نہیں کر رہا، وہ ایک الگ، یعنی اس میں سے ہر فیصلہ ایک الگ لمبی چوڑی ڈسکشن کی ضرورت رکھتا ہے اسے واضح کرنے کے لیے، اور پھر ظاہر سی بات ہے ڈسکشن ہوگا، قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں باتیں رکھی جائیں گی، لوگ رکھتے بھی رہے ہیں، اگرچہ کہ وہ بہت کم ہیں، مگر کریکٹ پرسپیکٹیو اور کریکٹ رہنمائی وہ قرآن مجید کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں دیتے رہے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کی میجورٹی نے ان گائیڈنس کی باتوں کو اختیار کرنے کے بجائے اس کے خلاف ہی کرنا پسند کیا، خلاف کیا، اور اس جد و جہد کے اندر وہ سب گواہ بیٹھے جس کے اوپر بھی یہ کارروائی چل رہی تھی، اور یا پھر یہ آپ کہیں ٹگ آف وار چل رہا تھا۔ وہ ٹرپل طلاق ایک ایگزامپل ہے کہ ہم نے کہا کہ نہیں، یہ تو مسلم پرسنل لا ہے، اس پر تو ہم ہی حق رکھتے ہیں کچھ بات کرنے کا، کسی اور کو حق نہیں ہے۔ یا پھر وہ بابری مسجد ہو، ہم نے کہا کہ نہیں، یہ تو سارے ایویڈنسز، آرکیولوجیکل ایویڈنسز اور ہر چیز اس بات کی طرف ثبوت فراہم کر رہی ہے، ٹھوس دلائل دے رہی ہے کہ کوئی مندر نہیں توڑی گئی اور اس کی جگہ پر کوئی مسجد نہیں بنائی گئی، بلکہ یہ شروع سے مسجد ہے۔ وہ بھی گیا ہاتھ سے۔ اور اب یہ اس لسٹ، لمبی لسٹ ہے، وہ لسٹ کے اندر یہ ایک لیٹسٹ ایڈیشن ہے کہ اوقاف کی جو پراپرٹی ہے وہ اس کا، یعنی اس بل کا جو ہے امینڈمنٹ ہو گیا۔ ساری کوششوں کے باوجود، بڑی مخالفتوں کے باوجود، جن جن کو پولیٹیکلی سپورٹ کیا تھا ان کے سپورٹ کو جو ہے اس معاملے میں بھی لینے کی تمام کوششوں کے باوجود بہرحال فیصلہ ہو چکا ہے۔ عزیز ساتھیو، اس سلسلے میں دیکھیے، میں نے ابھی کہا، کچھ دیر پہلے پھر کہہ رہا ہوں، یہ جو ہار مسلمان سمجھ رہے ہیں، کوئی چیز ہار گئے، کوئی چیز ہمارے پاس سے چھین لی گئی، یہ آخری چیز نہیں ہے جو آپ کے پاس سے لے لی گئی، ابھی اور آگے آپ کے پاس سے بہت کچھ لے لیا جائے گا۔ لیکن یہاں جو سب سے زیادہ غور طلب بات ہے، جس کی طرف کم از کم اب
مسلمان توجہ کرنا شروع کر دیں وہ یہ ہے کہ یہ دراصل جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اللہ کی مرضی کے بغیر یا اللہ کی اجازت کے بغیر ہو رہا ہے یا اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے۔ ذرا اس بات کی طرف توجہ کریے، کیونکہ میجورٹی مسلمانوں کا جو سوچنے کا ڈھنگ ہے، جو نقطہ نظر ہے، جو سچویشن کو اینالائز کرنے کا جو پرسپیکٹو ہے ان کا، وہ محض میٹیریل ہے، مادی اسباب پر پوری توجہ ہے، سب کی نہیں، بہت ساروں کی مادی اسباب پر توجہ ہے، اور نمبرز دیکھ رہے ہیں، ہے نا، پولیٹیکلی جیسا بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارے اتنے جو ہے سپورٹر ہے، وہ دشمن اتنے ہیں اور اتنے ووٹ آ جائیں گے تو مطلب ہم غالب آ جائیں گے، اتنے ووٹ نہیں آئیں گے ان کے تو پھر وہ دشمن ہار جائے گا، اور ایسا ہو جائے گا، یہ فلاں فلاں ایسا کریں گے، کانسٹیٹیوشن کا حوالہ دیں گے تو پھر ہمارا تحفظ ہو جائے گا، یہ کارروائی ایک ان کانسٹیٹیوشنل کارروائی ہے، اور فلاں فلاں پر بھروسہ ہے، اور پھر آخری وقت میں جا کے کہ اس نے بھی ہاتھ دے دیا، اس نے دھوکہ دے دیا۔ یہ تو کر رہے ہیں نا لوگ، اور اس کے بارے میں آپ بخوبی واقف ہیں، آپ لوگ فالو کر رہے ہوں گے وہ ساری نیوزوں کو۔ یہ مادی طرز فکر ہے، یہ کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے میٹیریل کازز کی حد تک دیکھنا، انہیں اینالائز کرنا اور میٹیریل سولیوشنز پر ہے نا بات کرنا، اسٹریٹجی بنانا اور ان کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرنا، یہ مسلمان کر رہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آخر مسلمان کیوں ذرا اپنی نظروں کو اور تھوڑا اوپر کی طرف اٹھا کر اس ذات کی طرف کیوں نہیں دیکھ رہے جس کے بارے میں ہمارا ماننا یہ ہے کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے نا بھائی، کہ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کیا اللہ اس بل کو پاس ہونے سے روکنے پر قادر نہیں تھا؟ نعوذ باللہ۔ یا کیا اللہ، نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، مسلمانوں کی حفاظت پر اللہ قادر نہیں ہے؟ یہ سوالوں پر سوچنا چاہیے نا، اور اس ذات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے جسے ہم اپنا رب کہتے ہیں، جسے ہم اپنا معبود کہتے ہیں، جس کی بندگی کے جو ہے دعوے ہم کرتے ہیں۔ اس ذات کے ہوتے ہوئے یہ سب ہو رہا ہے، تو پھر دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ ذات یہ سب چیزوں پر قادر ہے ہی نہیں، ہم غلط سمجھتے رہے، نعوذ باللہ، اور جو کلام اس نے نازل کیا ہے قرآن مجید یہ سارے مسائل کا حل نہیں ہے، ایسا ہم سمجھتے رہے، نعوذ باللہ، ہماری غلط فہمی تھی، ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ کتاب کے اندر سارے مسائل کا حل ہے، ہم تو شاید ہی کوئی مسئلہ جو ہے اس کتاب سے حل کر پا رہے ہیں۔ بڑی سخت بات ہے، معاف کرنا، جو اس طرح سے بولنا پڑ رہا ہے۔ یہ ایک یا تو یہ ہوگا، یا پھر دوسرا آلٹرنیٹو یہ ہے کہ ہم نے اس ذات کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں، اور رب کی مرضی کیا تھی، رب کا قانون کیا تھا، وہ ہم نے نہیں جانا، اور جو کتاب اللہ نے ہدایت کے لیے نازل کی تھی اسے استعمال تک کرنے ہمیں نہیں آیا، کہ یقیناً اللہ تو ہر
چیز پر قادر ہے، اور قرآن مجید ایک ایسی ہدایت ہے جس کے اندر ہر مسئلے کا حل ہے. لیکن ہمیں قرآن مجید کو مسائل کے حل کے لیے استعمال کرنے نہیں آئے. یا تو یہ ہو سکتی، یہ دو میں سے کوئی ایک چیز ہو سکتی ہے نا. اور یہ جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، خدا کے لیے ایک بھائی کی حیثیت سے پوری ہمدردی کے ساتھ، میں ہر ایک کے ساتھ ہمدردی اور ہر ایک کے ساتھ دلی خلوص اور ہر ایک کو اس مصیبت سے نکالنے کی تڑپ کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کسی کو ذلیل کرنا، کسی کو کرٹیسائز کرنے کے لیے نہیں کر رہا ہوں. یہ دو میں سے ایک بات ہوگی نا، یا تو ہم غلط سمجھتے رہے، ایسا کچھ تھا ہی نہیں، ہمارا تھا بھائی، بچپن سے وہی بتایا گیا تھا، وہی مانتے آئے، لیکن آج جو ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں، یہ جتنا کچھ مانتے آئے تھے ایسا تو کچھ ہے ہی نہیں. ہر جگہ پر جو ہے ہارتے چلے جا رہے ہیں. یا پھر یہ ہے کہ بھئی ہم نے نہیں سمجھا، ہم نے قرآن مجید کو اگر سمجھا ہے تو زیادہ تر آؤٹ آف کانٹیکسٹ سمجھ کر آؤٹ آف کانٹیکسٹ اس کو استعمال کیا ہے. پراپر کانٹیکسٹ کے اندر ہم نے نہیں سمجھا، کیونکہ اگر سمجھتے ہوتے تو پھر ریزلٹس بھی ویسے ہی آتے نا. جب اللہ نے کہا کہ بھئی ایمان والوں کو اللہ غالب کرے گا، تو پھر ہم اپنے آپ کو ایمان والا بھی سمجھ رہے ہیں، اور پھر غلبے سے بہت دور ہے، بلکہ یعنی اور جو ہے حالت پست سے پست تر ہوتی چلی جا رہی ہے، اور زیادہ مغلوب ہوتے چلے جا رہے ہیں گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ. تو پھر یا تو اللہ کی بات غلط ہے. وہ آیت ہے نا، مشہور آیت ہے، لوگ بار بار کوٹ کرتے ہیں، ہے نا. جب الیکشنز کے رزلٹ آئے، جبھی بھی کوٹ کی تھی لوگوں نے آیت، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، ڈرو نہیں، غم مت کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. ہار کے اپنے لیے جو ہے یہ آیت پڑھ رہے ہیں لوگ، اور آیت میں صاف لکھا ہوا ہے کہ اگر تم مومن ہو تب تم غالب ہوگے. ہم مغلوب ہو گئے، پہلے سے اور زیادہ ہار گئے، پہلے سے اور زیادہ پست اگر ہو گئے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے صاف طور پر کہ ہم ایمان والے نہیں ہیں، یا ہمارا جو بھی ایمان تھا پہلے کی بنسبت اور گھٹ گیا، اور پست ہو گئے. کیونکہ اگر ایمان والے ہوتے تو پھر غالب ہوتے. مگر اس آیت کا وہ ایسا جائزہ نہیں لیا، اس آیت کو جائزے کے لیے استعمال نہیں کیا کہ ارے اللہ تو ایسا کہہ رہے ہیں کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو، تو اگر ہم واقعی میں مومن ہوتے تو پھر ہم غالب ہوتے. ہم غالب نہیں ہوئے، ہم مغلوب ہوئے، تو پھر کہیں ہمارے ایمان میں کوئی کمی رہ گئی. کیا کمی رہ گئی ذرا دیکھتے ہیں. یہ ہونا چاہیے تھا نا طرز فکر، ایسا نہیں تھا، بلکہ اسی آیت کو کوٹ کر کے لوگوں کو تسلی دلائی گئی کہ نہیں دیکھو تم ہی غالب رہو گے. کوئی سیلف انٹروسپیکشن کی، کوئی اپنے احتساب کی کوئی خاص بات کہیں پر نہیں ہوئی. ہوئی بھی تو وہی مادی جو اسٹریٹجیز کی تھی اس میں، ارے اس کو ووٹ دیے تھے وہ غلطی ہوئی، اب اس کو نہیں دینا، دیکھو اب اس کو چھوڑ دینا، اب آئندہ زندگی میں کبھی اس کو ووٹ نہیں ڈالنا، وہ فلاں، اب اس کو دیکھیں، اس کو ٹرائی کریں گے. یہ ہوا انٹروسپیکشن ہے نا، یا پھر کوئی ریویو اور انالیسس میں اگر کچھ ہوا تو یہ ہوا. اس طرح کی مطلب ایک چیزیں ہوئی. مگر یہ کہ اللہ کے کلام کی روشنی میں اپنی طرف نظر ڈالتے ہے نا، اور یہ دیکھتے کہ ہم سے کہاں جو ہے کمی رہ گئی، ہمارے ایمان میں کہاں کمی رہ گئی. عزیز ساتھیو، یہی وہ مین بات ہے جو اس موقع پر میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ انڈیویجولی یہ دیکھیں گے، ایک ایک آپ سبجیکٹ لیں گے ہے نا، اس کے اوپر بہت لوگوں نے بہت کچھ بولا ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اب تک جو ہوتا ہوا آیا ہے یہ اب ہوا ہے، اور پھر آگے بھی اب آپ کے پاس سے بہت کچھ چلا جانے والا ہے. آپ کی نظریں ان لوگوں پر ہے جنہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوگ چھین رہے ہیں. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنی نظروں کو ذرا وہاں سے اوپر کی طرف آپ اٹھائیں، اس ذات کی طرف آپ دیکھیں. یہ وہ لوگ نہیں چھین رہے ہیں، دراصل اس کے پیچھے کار فرما جو ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے.
وہ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی ایک چیز بھی اس کی قدرت سے ابھی باہر گئی نہیں ہے اور نہ جائے گی، وہ قادر ہے۔ اور قرآن مجید حق ہے، قرآن مجید میں سارے مسائل کا حق حل ہے، ہم استعمال نہیں کر رہے، اور ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ آخر اللہ تعالی ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیوں کر رہا ہے۔ یہ لوگ جو بھی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ان اسباب میں سے ہیں، کیونکہ اللہ یہ اسباب کی دنیا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی اسباب کے ذریعے سے جو ہے اچھے اور برے جو ہے حالات کو لے کر آتا ہے۔ یہ جو لوگ ہیں یہ تو اسباب ہیں۔ انڈیا میں یہ لوگ ہیں، چائنا میں کون ہے؟ چائنا میں کون سی بی جے پی اور آر ایس ایس ہے؟ سری لنکا کے اندر ایسے ہی حالات ہیں مسلمانوں کے اوپر، وہاں پر کون سی بی جے پی اور آر ایس ایس ہے؟ دنیا کے اور دوسرے مسلم ممالک کے اندر اسی طرح کے بدترین حالات مسلمانوں کے ہو گئے ہیں۔ یمن کو دیکھ لیجئے، سیریا کو دیکھ لیجئے، وہاں پر کون ہے؟ فلسطین کا الگ مسئلہ ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے مطلب اس بات کو آپ سوچ کر بتائیے، رمضان کا بابرکت مہینہ، اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، سارے مسلمان دنیا بھر کے سال بھر میں جتنی عبادت نہیں کرتے، یعنی جتنی جستجو کے ساتھ میں، جتنی پابندی کے ساتھ میں عبادت نہیں کرتے، اس مہینے میں کرتے ہیں۔ لوگ باضابطہ اس مہینے کے اندر جو ہے عمرہ کے لیے جاتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے، کعبۃ اللہ کے غلاف سے لپٹ کر طواف کرتے ہوئے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، بلبلاتے ہوئے، دنیا بھر کے مسلمانوں میں جو وہاں پر تھے اور جو اپنے اپنے ممالک میں تھے، جہاں کہیں بھی تھے، لوگوں نے دعائیں نہیں کی۔ فلسطین کے لیے لوگوں نے دعائیں نہیں کی۔ یہ وقف کے بل کے پاس نہیں ہونے کے لیے لوگوں نے دعائیں نہیں کی۔ یہ بابری مسجد کو بچانے کے لیے لوگوں نے دعائیں نہیں کی۔ یہ جتنی چیزیں ہیں نا جو آپ ایک ایک کر کے آپ کے ہاتھوں سے چلی جا رہی ہیں، ان کے لیے دعائیں لوگوں نے نہیں کی۔ کر رہے ہیں نا، پھر اللہ نے نہیں سنی، اللہ نے نہیں قبول کی، نتیجے آپ کے سامنے ہیں، اللہ نے قبول نہیں کی۔ ذرا سا اس بات کے اوپر توجہ دینا کہ کہاں کوئی کمی ہمارے سے جو ہے ہو رہی ہے۔ عزیز ساتھیوں، کمی ہمارے اندر ہی ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات اللہ تعالیٰ نے خود بتائی ہے۔ اور جب تک اس بات کو نہیں سمجھیں گے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو دائرے بتائے ہیں اپنے قانون کے، اس دائرے کے اندر جب تک خود مسلمان اپنے آپ کو نہیں لائیں گے، ان باؤنڈریز کا اور ان رولز کا پابند اپنے آپ کو نہیں بنائیں گے، اب تک جتنا کچھ ہارے ہیں، ہار چکے ہیں، وہ پورے کا پورا جائے گا ہاتھ سے۔ آگے بہت کچھ جائے گا، آپ کی جان، مال، عزت، آبرو سب چلی جائے گی، کیونکہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ہو رہا ہے۔ اس تعلق سے جو اصولی بات ہے، یعنی اپنی طرف متوجہ ہونے کا جو اصول ہے، کسی بھی پریشانی کے موقع پر، کسی بھی مصیبت کے آنے پر، وہ آپ کے سامنے قرآن کی روشنی میں رکھ رہا ہوں۔ یہ دیکھیے، انفرادی مصیبت اگر آپ پر ہے، آپ ایکسپیرینس کر رہے ہیں کوئی پرابلم، اس کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو کوئی بھلائی بھی، ما اصابک من حسنۃ، جو کوئی بھلائی بھی تمہیں پہنچتی ہے، فمن اللہ، وہ اللہ کی طرف سے۔ یہ سوچنے کا جو زاویہ ہے، جو مینٹالٹی ہے، وہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ آپ اپنے شاکلے کو اس شاکلے کے مطابق بنائیے جو اللہ دے رہا ہے۔ جو بھلائی بھی تمہیں پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے۔ وما اصابک من سیئۃ، اور جو کوئی نقصان تمہیں پہنچتا ہے، جو کوئی، ما کا مطلب ہے واٹ سو ایور، جو کوئی بھی مصیبت، پریشانی، شر تم تک پہنچتا ہے، نقصان تم تک پہنچتا ہے، فمن نفسک، وہ تمہارے اپنے نفس کی وجہ سے،
تمہاری سوچ ہے، تمہاری مینٹالٹی ہے، تمہارا ایٹیٹیوڈ ہے جس میں غلطی ہے، اس کی وجہ سے تم پر نقصان آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون۔ یہی بات کلیکٹیولی بھی اللہ تعالیٰ نے بتائی، وما اصابکم من مصیبت، اور تم سب پر، یہ کلیکٹیو مصیبت، اور تم سب پر جو کوئی مصیبت بھی آتی ہے، ماں، یہ دیکھیں عربی کو سمجھیں آپ، اس میں ماں نکرہ ہوتا ہے، یعنی کوئی اسپیسیفک بات نہیں ہو رہی وہاں پر، ٹوٹلی یعنی یونیورسل بات ہو رہی ہے وہاں پر۔ ماں مطلب جو کوئی، وہ ماں اور جو کوئی، اصابکم تم تک پہنچتی ہے، تمہیں متاثر کرتی ہے، من مصیبت، مصیبتوں میں سے، کچھ بھی مصیبت، کوئی بھی مصیبت ہو سکتی ہے نا، لیکن یہ تم سب پر آ رہی ہے۔ اصابکم، کم کا مطلب ہے تم سارے کے سارے۔ فبما کسبت ایدیکم، یہ پس تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ بات اللہ کی طرف سے انتہائی واضح ہے۔ کس کے ہاتھوں کی کمائی ہے؟ یہ تمہارے، فبما کسبت ایدیکم، بس یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ جو مصیبتیں تم پر آ رہی ہیں۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، حالانکہ اللہ تعالیٰ بہت سارے تمہارے گناہوں سے درگزر کر دیتا ہے، عفو کر دیتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے، لیکن پھر بھی ہر گناہ سے اللہ تعالیٰ نظر انداز نہیں کرتے، اور خاص طور پہ جب وہ کلیکٹیولی ایز اے کمیونٹی ہم وہ گناہ کرتے چلے جائیں، وہ غلطی کرتے چلے جائیں، اور وہ کرائمز ہیں، وہ بڑے بڑے جرائم ہیں جو ہم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اب یہ سوچنے کی ضرورت ہے، ایک ایک چیز جب آپ کے سامنے آئے گی نا، اس پر ذرا سا اپنا ذہن ڈال کر قرآن کی روشنی میں سوچیں کہ ہم نے کیا غلط کر دیا۔ یعنی ایک مسجد آپ کے ہاتھ سے چلی گئی، اور مسجدیں جا رہی ہیں ایک ایک کر کے، پھر پوری کی پوری چلے جائیں گی، آپ کو اب سامنے سے نظر آ رہا ہے ارے بھائی اب تو سب ہمارے ہاتھوں سے چلا جائے گا۔ آپ قرآن کی روشنی میں یہ جائزہ لیجئے کہ ہم نے مساجد کے ساتھ میں کیا غلط رویہ اختیار کیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ اپنی پوری قدرت کے ساتھ یہ مسجدوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھین رہا ہے۔ مدارس ہمارے ہاتھ سے چلے جا رہے ہیں، تو اس کے بجائے کہ آپ یہ دیکھیں اچھا انہوں نے وہ قانون بنایا، وہ اسلام کے دشمن ہیں، وہ ایسا کر رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ اٹیکنگ کر رہے ہیں، آپ ذرا توجہ یہ کریں، آپ یہ جائزہ لیجئے کہ ہم نے یعنی ایز اے کمیونٹی مدارس کے ساتھ میں کیا ظلم کیا ہے، کیا مس یوز کیا ہے ہم نے، جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو گیا اور یہ مصیبت ہم پر آ گئی، اللہ اب مدارس ہمارے ہاتھوں سے چھین رہا ہے۔ بالکل یعنی اسی کی ایکسٹینٹیو بات ہے اوقاف کی اور پراپرٹی۔ اب جو یا تو کوئی یعنی تعمیر کی شکل میں ہے، مسجد بنی ہوئی ہے، مدارس بنے ہوئے ہیں، قبرستان بنے ہوئے ہیں، یا پھر اب وہ ایسی یعنی کھلی ہوئی پراپرٹی ہے نا جو کسی کے استعمال میں نہیں ہے۔ اللہ اوقاف، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اللہ ہمارے ہاتھوں سے یہ لے رہا ہے کیونکہ مصیبتیں ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہیں، یہ بات مصیبت لگتی ہے نا کہ اب وقف کی پراپرٹی ہمارے ہاتھ سے جا رہی ہے، یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے ایسے کیا کیا ہے اپنے ہاتھوں سے جس کی وجہ سے یہ مصیبت ہم پر آئی۔ یہی سوال NRC کے متعلق ہے۔ آخر ہماری پیدائش اور ہمارے باپ کا نام کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ کیوں ہمارا لینیج ایک کوشچن مارک بن گیا ہے؟ لوگوں کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ ہم ہے نا ہمارا جو لینیج ہے وہ کیا ہے، اور پوچھا جا رہا ہے، ثبوت فراہم کرنے کے لیے جو ہے مطالبہ کیا جائے گا، بہرحال ابھی نہیں کیا گیا، جائے گا۔ یہ مصیبت معلوم ہو رہی ہے نا، ذرا خدا کی طرف توجہ کرے۔ خدا نے صاف بتایا، یہ یونیورسل اصول ہے، خدا نے صاف بتایا ہے تم پر جو کوئی مصیبت بھی آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی۔ اور بس اسی بات کو یعنی کنکلوڈ کرنے کے لیے یعنی وہی بات ہے، یعنی سمجھ میں آئے گا کہ ہماری غلطی ہے، ہم نے کچھ کیا ہے، کیا کیا ہے دیکھنے کی ضرورت ہے، غلطی پہچاننے کی ضرورت ہے، وہ آئیڈینٹیفائی کر لیں گے غلطی تو پھر ہم اس کو سدھاریں گے، ہے نا، اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات تو یعنی کامن سینس سے سمجھ میں آ جاتی ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات کو اور کھول کر یعنی قرآن مجید میں یہ اس طرح بھی بتایا ہے کہ ان اللہ، یقیناً اللہ، لا یغیر، نہیں بدلتا، ما بقوم، کسی بھی قوم کی حالت کو، حتی یغیروا ما بانفسہم،
جب تک وہ اپنے انفس کو نہیں بدل لیتے، وہ اپنی اندرونی حالت کو نہیں بدل دیتے. سمپل انگلش ورڈز میں آپ کہیں اپنی مینٹیلٹی کو جب تک لوگ چینج نہیں کر لیتے، اپنے ایٹیٹیوڈ کو نہیں بدل لیتے، تب تک اللہ کبھی کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا. ہماری مینٹیلٹی تو وہی رہے گی، اس مینٹیلٹی کی وجہ سے پیدا ہونے والا جو ہمارا رویہ اور بیہیویئر ہے وہ تو ویسے ہی رہے گا، مگر ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اب ریزلٹس بدل جائیں گے. اب تک کے تجربے کافی ہو جانے چاہیے، ہے نا. یہ کعبے کے پردوں کو لٹک کر بھی، ہے نا، مسجد حرام میں بیٹھ کر بھی، مسجد نبوی میں جیسے مطلب مقدس مقامات پر بیٹھ کر بھی آپ دعائیں کر رہے ہیں امت کے لیے اور ملت کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اور ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے اور یہاں کے مصیبتوں کے ٹل جانے کے لیے، مگر یہ نہیں ٹل رہے ہیں، یہ اور آپ کے اوپر آتے چلے جا رہے ہیں، ہے نا. تو ذرا اس پرسپیکٹو سے دیکھنے کی، سوچنے کی ضرورت ہے. اور خدا کی قسم ہے عزیز ساتھیو، اگر یہ رویہ اختیار نہیں کریں گے، ہے نا، یہ تو بالکل یعنی وہ مین پرنسپلز ہیں. میں نے جیسے پہلے بھی کہا، میں انڈیویجول اس پر میں بات نہیں کر رہا. وہ حادثے جتنے ہوئے ہیں ان کا میں نے ان میں سے بس ایک دو چار کا یعنی ذکر کیا ہے نا، جو پاپولر ہیں، جو ہم جانتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ایک ایک کے اوپر ڈیٹیل میں ڈسکشن نہیں ہوا. یہ اوور آل میں آپ کو اصول بتا رہا ہوں، ہے نا. اور اصول کیا ہے؟ مصیبت ہم پر آ رہی ہے، انڈیویجولی ہو یا کلیکٹیولی ہو، وہ ہمارے اپنے، ہے نا، ہاتھوں کی کمائی ہے. اس پر غور کریں گے، غلطی پہچانیں گے، اس کو سدھارنے کی فکر کریں گے، ہے نا، قرآن کی روشنی میں، صحیح کانٹیکسٹ میں قرآن کو سمجھتے ہوئے، تو پھر اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی. یہ مصیبتوں کو اللہ اپنی قدرت سے ٹالے گا. اور نہیں کریں گے اسی روش کے اوپر جو ہے گامزن رہیں گے، تو پھر خدا کی قسم اب تک جتنا کھویا ہے وہ کھو چکے ہیں، آگے اور بہت کچھ آپ کے ہاتھوں سے اللہ چھین لے گا. یہ اللہ کر رہا ہے، یہ یوں ہی ایسا ہو نہیں رہا، ہے نا. یہ اللہ کر رہا ہے، اس بات کو سمجھیں. یہ آزمائش نہیں ہے، یہ عذاب ہے، اس بات کو سمجھیں. کیونکہ وہ بھی ایک بات تھی ڈسکشن کی، لیکن یعنی موقع نہیں تھا اس پر بات کرنے کا. لوگ کہیں گے آزمائش، اللہ آزما رہا ہے. آزمائش یعنی وہ بھی آپ چیک کر لیجئے. میں تو ایک سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں اس وقت، کسی پہلے کے موقعوں پر میں نے اس کا ایکسپلینیشن بھی دیے ہیں، کچھ مثالیں بھی دی ہیں، ٹھیک ہے. لوگوں کو لگتا ہے کہ اللہ آزما رہا ہے، انہیں اللہ ڈھیل دے رہا ہے. یہ اجمالاً پھر فردن تو وہ فیصلہ اللہ کرے گا. اجمالاً یہ اللہ کا عذاب ہے نا. کیونکہ ایز اے کمیونٹی ہم لوگ کرائمز کے، جرائم کے جو ہے مرتکب ہیں. خدا کے لیے ذرا اس موقع سے کم از کم اب ہوش کے ناخن لیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، ہے نا، قرآن کی طرف متوجہ ہو جائیں. وہاں سے دیکھیں ریزنز کیا ہے، اللہ کب کوئی چیز عنایت کرتا ہے، دیتا ہے نا، کب اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور چیزوں کو لوگوں کے ہاتھوں میں سے چھین لیتا ہے. اس کا قانون ہوگا نا، اللہ نے بتایا ہے قانون قرآن. اس کو دیکھ کر جائزہ لیں اور اپنی غلطیاں سمجھ میں آئیں گی بڑی. اور پھر معلوم ہے غلطیاں، ایک ایک ٹاپک لے کر بات کریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ لوگ انجان ہیں، لوگوں کو معلوم نہیں ہے، لوگ خوب جانتے ہیں، ہے نا. مگر بولنے کی ہمت نہیں ہے. کہاں کہ مطلب مسلمان ناراض ہو جائیں گے، ہے نا، تو بولتے نہیں. بہرحال اس روش پر خدا کے لیے تھوڑا سا تیزی سے آگے بڑھیں، ہے نا، تبھی جا کر اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی. یہ مصیبتوں کو اللہ ہم پر سے ٹالے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی، اس کی طرف، اس کی کتاب کی طرف واقعی میں سچے دل کے ساتھ میں توجہ کرنے کی، وہاں سے اپنی غلطیوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے سولوشنز کو معلوم کرنے کی اور پھر ان پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.